گزشتہ صدی میں جس عالمی سودی معیشت نے اپنے پنجے ایک عالمی مالیاتی نظام کے اداروں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے ذریعے زبردستی گاڑے تھے، وہ نظام 2008 کے بعد سے اپنے بدترین زوال کی سمت اپنے سفر کا آغاز کر چکا ہے۔ ابھی تک دنیا کے اہم معاشی ماہرین کو اس مشکل سے نجات کی کوئی راہ نہیں سوچ رہی۔ 18ویں صدی میں یورپ میں جب صنعتی انقلاب آیا تو اس نے دنیا کو اخلاقیات سے تہی اور استحصال سے عبارت ایک جدید معاشی نظام عطا کیا۔ اس نظام میں سرمایہ میں اضافہ اور کاروبار کی وسعت دو ایسے اہداف تھے جنہوں نے ناجائز طریقوں سے لوٹ مار کو جائز قرار دے دیا۔ پہلی جنگ عظیم میں اتحادی افواج کی فتح کے بعد کے پہلے 10 سال اس سودی معیشت کی ترقی کے سال تھے۔ بینکاروں نے جنگ کی ہولناکیوں کے دوران اسلحے کی تجارت کے لیے قرض دے کر بے پناہ سود کمایا ہوا تھا، اور یہ سودی سرمایہ جب مارکیٹ میں آیا تو ایسے محسوس ہوا جیسے ہر طرف خوشحالی کے دروازے کھل گئے۔ لیکن 1930 میں جب یہ مصنوعی معاشی بلبلہ پھٹا تو دنیا انسانی تاریخ کی بدترین کساد بازاری سے گزری، جسے عظیم معاشی بحران گریٹ اکنامک ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ یورپ جب اس معاشی بحران سے گزر رہا تھا تو اس کے پڑوس میں آباد کمیونسٹ روس کی معیشت دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہی تھی۔ کمیونسٹ روس کی معیشت کی ترقی کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ وہاں سود موجود نہیں تھا۔ کمیونسٹ روس کے تجربے کے نتیجے میں امریکی سینیٹر کارٹر گلاس اور کانگریس کے رکن ہنری بی اسٹیگل نے بینکاری سے متعلق ایک ایکٹ پیش کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ کمرشل بینکوں کو سرمایہ کاری بینکاری سے علیحدہ کر دیا جائے، اور یہ بل 1933 میں پاس ہو گیا، جس کے تحت سرمایہ کاری والے بینکوں اور سیکورٹی فرموں کے کھاتے داروں کو رقم لینے سے روک دیا گیا تاکہ عام آدمی یہاں تک کہ ریاست کا سرمایہ بھی سود کی تباہ کاریوں سے بچ سکے۔ یہ عالمی سودی نظام کی پہلی بڑی شکست تھی۔ لیکن دوسری جنگ عظیم نے ایک بار پھر اس استحصالی سودی بینکاری اور معاشی نظام کو سہارا دے دیا، اور انہوں نے 1945 میں بٹن ووڈ معاہدے کے ذریعے پوری دنیا کو ایک نئے عالمی سودی مالیاتی نظام میں جکڑ لیا۔ 50 سال تک یہ استحصالی نظام جعلی کرنسی، حکومتی قرضوں، عالمی آزادانہ تجارت اور اخلاقیات سے عاری کارپوریٹ کلچر کے بل بوتے پر دنیا پر راج کر رہا تھا کہ اچانک 2008 میں اس کا ایسا زوال شروع ہوا کہ دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں سٹ پٹا کر رہ گئیں۔ ابھی تو اس معاشی نظام کا صرف ایک ہی بلبلہ پھٹا تھا جسے پراپرٹی کا بزنس کہتے ہیں، لیکن یورپ اور امریکہ کے ہر بڑے شہر میں لوگ اس نظام کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ نیو یارک کے مظاہرے میں مظاہرین نے کتے کے گلے میں اپنا وہ مقبول نعرہ "وی آر 99" یعنی ہم 99% ہیں لکھ کر لٹکا دیا۔ اس نعرے کا مطلب یہ تھا کہ یہ نظام صرف 1% امیروں کے لیے ہے۔ اس کے تحت سرمایہ کا ارتکاز، ذخیرہ اندوزی، منافع خوری، زرائع پیداوار پر قبضہ اور چھوٹے کاروبار کرنے والے سے لے کر عام صارف تک ہر چیز کا استحصال مسلسل جاری تھا۔ اس موجودہ عالمی مالیاتی نظام کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ریاست مدینہ کی معیشت دراصل جدید دنیا کے لیے بھی ایسے رہنما اصول مرتب کر گئی ہے کہ آج بھی دنیا کے لاتعداد معیشت دان انہی اصولوں کو انسانی فلاح کا بنیادی راستہ تصور کرتے ہیں۔ اسلام کی یہ معیشت ہرگز صرف بینکاری نظام کو بے ڈھنگی صورت میں اسلامی بنانے سے وجود میں نہیں آئے گی، کیونکہ اسلام کی یہ جامع معیشت ایک ایسے بازار کے گرد گھومتی ہے جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی اصولوں کے تحت مدینہ میں قائم کیا تھا، اور جس نے مدینہ میں پہلے سے قائم یہودیوں کے 4 بازاروں کو ویران کر کے رکھ دیا تھا۔ ایسا کس طرح ممکن ہوا؟ مدینہ کے انصار جو صدیوں سے وہاں رہتے چلے آئے تھے وہ صرف کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اور کاروباری مارکیٹوں پر یہودیوں کا مکمل کنٹرول تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ ایسے مفلوق الحال تھے کہ مکہ والوں نے انہیں لوٹ کر بے سر و سامان کر دیا تھا۔ اس کا اندازہ حضرت صہیب بن سنان کی ہجرت کے واقعے سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ہمراہ ہجرت کے سفر پر نکلنا تھا، لیکن مکے والوں نے انہیں ہر طرف سے روکنے کی اس قدر کوشش کی کہ راستے میں بے شمار گڑھے کھود کر انہیں اوپر سے ڈھانپ دیا گیا تاکہ ہجرت کرنے والے ان میں گر کر پھنس جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر تو ان سے بچتے ہوئے نکل گئے، لیکن حضرت صہیب ان میں سے ایک گڑھے میں گر گئے اور کئی دن اس میں پڑے رہے۔
आखिरकार हालात को बेहतर जानकर बाहर निकले और मदीने की सिमत रवाना हो गए। मगर मक्के वालों ने उनके कदमों के निशान ढूंढते हुए उन तक जा पहुंचे और उनसे कहा, सुहैब रूमी, तुम खाली हाथ मक्का आए थे, तुमने हमारी सरजमीन पर सरमाया कमाया, इज्जतदारों में शुमार हुए और अब तुम वो सारा माल लेकर यहाँ से भाग रहे हो। सरमाया हमारे हवाले कर दो और फिर जाओ। हज़रत सुहैब ने उन्हें वो जगह बताई जहाँ सरमाया छुपा रखा था। सरमाया उनके हवाले किया और बारगाह रसालत की जानब परवानावार सफ़र का आगाज़ कर दिया। जैसे ही वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों के सामने आए, आपने फ़र्त मुसल्ल से फरमाया, सुहैब, तुमने कुरैश मक्का से मुनाफे का सौदा किया है। उनके इस वाक़े पर अल्लाह की जानिब से ये वही नाज़िल हुई, लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो खुदा की रज़ा के हसूल के लिए अपनी जानें बेच देते हैं। अल-बकरा 207। कसम-पुरसी का आलम महाजरीन पर गालिब था और अंसार मदीना ज़राअत के पेशे से मुतल्लिक़ थे और कारोबारी मईशत यहूदियों के हाथ में थी। इस मंजरनामे में उस वक्त इस्लामी मईशत के पहले असूल की बुनियाद रखी गई जिसे मुआखात कहते हैं। अंसार ने अपने खजूरों के बागात को अपने महाजिर भाइयों के दरमियान तकसीम कर दिया। ज़मीन अंसार की थी जिसमें महाजिरीन की मेहनत को हिस्सेदार बना दिया गया और जो यूँ दोनों फसल को आधी आधी तकसीम कर लेते। पैदावार तो मुसलमानों के पास थी लेकिन मार्केट यहूदियों के कब्जे में थी। यहूदी इस कदर मुतकब्बर और कीना परवर थे कि मार्केट में आने वाले मुसलमानों का मजाक उड़ाते, उनके अकायद का ठट्ठा करते। यहाँ तक कि एक दिन एक मुसलमान औरत बनु कैनका की मार्केट में सामान खरीदने या बेचने गई तो एक यहूदी सुनार ने इस बुरका पोश को बरहना कर दिया और दीगर उसके इर्द गिर्द कहका लगाकर हंसने लगे। औरत चिल्लाई तो एक अंसारी उसकी मदद को आए लेकिन शहीद कर दिए गए। ये वो दौर था कि मुसलमान अभी भी मैदान बदर में मुशरिकीन को शिकस्त देकर फतहयाब हुए थे, लेकिन इसके बावजूद यहूदी इस कदर तकब्बर में थे कि एक दफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों की एक मार्केट में गए तो यहूदियों ने आपको मुखातब करके कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस फतह से ज़्यादा खुश न हों। आपने उनसे लड़ाई की है जिन्हें जंग का कुछ पता नहीं था। अगर उन्होंने हमसे लड़ाई की होती तो उन्हें पता चल जाता कि हम ही वो लोग हैं जिनसे उन्हें डरना चाहिए। मदीना और मक्का कारोबारी एतबार से दो मुख्तलिफ ज़ावियों से मशहूर थे। मक्का चूँकि एक बेआब-ओ-गया सरजमीन थी इसलिए वहाँ के लोग तिजारत में महारत रखते थे और दुनिया भर की मंडियों में अपना माल बेचते थे, जबकि मदीना बागात से घिरा हुआ एक शहर था और यहाँ के लोग ज़राअत के मामले में शोहरत रखते थे। जब सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो उस वक्त यहूदियों की वहाँ 4 मार्केटें थीं और मदीना के ज़राअत पेशा अंसार इन्हीं मार्केटों में अपना गल्ला बेचते थे। हिजरत के आगाज़ में ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआखात के सुनहरी असूलों के तहत इन दोनों महारतों का हसीन इम्तिजाज पैदा किया और मदीना की ज़राअत सादगी और दयानतदारी से इबारत थी, लेकिन मक्का की तिजारत मुज़ारबा के दयानतदारा रसूल की वजह से किसी भी किस्म के इस्तेसाल से पाक थी। मुज़ारबा के तहत ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के साहिब सरवत लोगों का माल लेकर तिजारत के लिए शाम और दीगर इलाकों का सफ़र अख्तियार करते थे। इस तिजारत में सरमाया देने वाला फ़र्द सिर्फ एक बात का यकीन किया करता था कि वो ये कि तिजारत करने वाले की ईमानदारी और उसकी कारोबार में लगन कैसी है। इसी यकीन की बुनियाद पर वो उसे सरमाया फराहम कर देता। ऐसी सरमायाकारी किसी भी किस्म के सूद, पहले से तयशुदा मुनाफा या सट्टा और जुआ जैसी लानतों से भी पाक थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इन्हीं दोनों खूबियों की वजह से पूरे मक्के में अस-सादिक और अमीन कहलाते थे। एक दफ़ा शाम के बाज़ार के लोग ये देखकर हैरान रह गए कि गंदम और जौ की वो फसल जो रास्ते में बारिश में भीग गई थी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार में सूखी और खुश्क गंदम अलहदा कर रहे थे। असूल पसंदी और दयानत का यही आलम था कि सैयदा खतीजा ने अपना माल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द किया ताकि आप उससे तिजारत करें। आपकी तिजारत की वुसअत का ये आलम था कि आपके पास मक्का में चमड़े की मसनूआत का एक बहुत बड़ा गोदाम था। दयानतदाराना असूलों की पासदारी करने वाले महाजरीन और फसल को मेहनत से काश्त करने वाले अंसार जब मदीना में इकट्ठे हुए तो मुआखात ने इन दोनों महारतों यानी स्किल्स को इकट्ठा कर दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ बयान करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और साद बिन रबी को भाई बनाया। साद ने मुझे कहा, मैं अंसार में सबसे अमीर आदमी हूँ, मैं तुम्हें अपनी आधी दौलत दे देता हूँ और तुम मेरी 2 बीवियों में से जिसको चाहे पसंद कर लो, मैं उसे तलाक दे देता हूँ। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, तुम मुझे जहाँ कोई मार्केट है तो उसका रास्ता दिखा दो। उन्होंने वहाँ जाना शुरू किया और एक दिन वो साहबा में इस कदर अमीर शख्स की हैसियत इख्तियार कर गए कि उन्हें अल्लाह के ख़जाने का लक़ब अता किया गया। मसनद अहमद। महाजिरीन और अंसार दोनों ज़राअत और तिजारत की महारत से मालामाल थे, लेकिन जज़ीरा नुमा अरब में यहूदी माशी तौर पर बहुत मजबूत थे। वो तरक्की याफ्ता ख़ित्तों मसलन शाम और फ़लस्तीन से हिजरत करके यहाँ आबाद हुए।
وہ ایسے بے شمار فنون سے واقف تھے جن سے عرب مکمل طور پر ناآشنا تھے۔ ان کے جزیرہ عرب سے باہر کی دنیا کے ساتھ کاروباری تعلقات بہت قدیم اور مستحکم تھے، اس لیے ان کے پاس یثرب اور شمالی حجاز کے علاقے میں غلے کی درآمدات اور یہاں سے خشک کھجوروں کی برآمد پر مکمل اجارہ داری تھی۔ مرغیوں کا پالنا، مچھلی کا شکار جیسے کاروبار بھی یہودیوں کے ہاتھ میں تھے۔ وہ جولاہوں کا کام بھی کرتے تھے اور اس طرح کپڑا بنا کر بیچتے تھے۔ انہوں نے اپنی چاروں مارکیٹوں میں شراب کی دکانیں جا بجا کھول رکھی تھیں اور شام سے اعلیٰ سطح کی شراب منگوا کر فروخت کرتے تھے۔ بنو قینقاع تو سنار اور لوہار کا کام بھی کرتے تھے اور کشتیاں بنانے میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ ان تمام کاروباری صلاحیتوں اور مارکیٹوں پر کنٹرول کے باوجود پورے عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا کاروبار سود پر سرمایہ فراہم کرنا تھا۔ وہ یہ قرض عرب کے ان مغرور سرداروں کو دیتے جن کی ظاہر نمود و نمائش شیخی اور فخریہ لافزنی یہودیوں کے سودی قرضوں کی مرہون منت تھے۔ یہودی ان سرداروں پر بہت زیادہ شرح سود پر رقم قرض دیتے اور پھر وہ اسے مرکب یعنی کمپاؤنڈ سود میں بدلتے رہتے۔ یوں بڑے سے بڑا عرب سردار بھی زندگی بھر اس سود سے نجات حاصل نہ کر پاتا۔ یہودیوں کے اس سودی کاروبار نے عربوں کو معاشی طور پر کھوکھلا کر کے رکھ دیا تھا اور ان کے دلوں میں یہودیوں سے نفرت بہت گہری ہو چکی تھی۔ اس بدترین کاروباری ماحول سے نجات کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں یہودی مارکیٹوں کے مقابلے میں فوری طور پر اپنے لیے ایک علیحدہ بازار قائم کیا۔ یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کے بعد دوسرا اہم کام تھا۔ آپ نے جگہ کا انتخاب کرتے ہوئے فرمایا، یہ تمہارا بازار ہے، اسے کوئی زمین خرید کر یا عمارتیں تعمیر کر کے تنگ نہیں کرے گا۔ اس بازار پر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ اس بازار میں وہی اصول رائج کیا گیا جو مسجد میں آنے کا تھا کہ جو پہلے آئے گا وہ اپنی جگہ پہلے منتخب کر لے گا۔ فرمایا جس طرح مسجد سب کے لیے مشترک ہے اس طرح بازار بھی سب کے لیے مشترک ہے۔ اسلام میں ٹیکس کی اس قدر ممانعت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب مکس یعنی ٹیکس وصول کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ابی داؤد مسند احمد الدار میں۔ ایک اور جگہ فرمایا ٹیکس لینے والا حوض کوثر کے جام سے محروم رہے گا۔ ابن ماجہ۔ جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ان میں سے بھی ایک ٹیکس وصول کرنے والا ہے۔ فرمایا جب نصف رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں بس ایک منادی دینے والا ندا دیتا ہے کہ کوئی مانگنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل جس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی پریشان حال بس اس کے لیے کشادگی کی جائے۔ بس نہیں کوئی باقی رہتا مسلمان جو دعا مانگے اور جس کی دعا اللہ قبول نہ کرے مگر وہ زانیہ جو اپنی طرف بلائے یا اشار یعنی ٹیکس وصول کرنے والا۔ ٹیکس فری مارکیٹ آج کے جدید دور کی معاشیات کا سب سے سنہری اصول سمجھا جاتا ہے، جسے ایز آف ڈوئنگ بزنس کہتے ہیں۔ اس کے چند بنیادی تصورات میں شمار ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں کاروبار اور صنعتوں کے فروغ کے لیے ٹیکس فری زون بنائے جاتے ہیں۔ اس تصور کی وجہ یہ ہے کہ تاجر کو مکمل طور پر کاروبار میں آسانی دی جائے تاکہ اشیاء صرف عوام کو سستی میسر ہو سکیں۔ اس اصول کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسانوں، کاریگروں اور مصنوعات تیار کرنے والوں کو بھی تحفظ دیا۔ آپ نے منع فرمایا کہ اس بازار تک پہنچنے سے پہلے کوئی ان کا مال نہ خریدے۔ حدیث میں ہے ہم آپ کے اس حکم سے پہلے کافروں کے پاس خود ہی پہنچ جایا کرتے اور شہر سے باہر ہی ان سے غلہ خرید لیا کرتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا کہ ہم اس مال کو اسی جگہ پر بیچیں گے جب تک اناج کو بازار میں نہ لائیں۔ بخاری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی دوسرے کی بیع پر بیع نہ کرے اور جو بال باہر سے آ رہا ہو وہ اسے آگے جا کر نہ ملے جب تک وہ بازار میں نہ آئے۔ یوں مدینہ کے اس بازار نے مڈل مین اور دلال کی جڑ کاٹ کر رکھ دی اور ذخیرہ اندوزی کا بھی راستہ روک لیا۔ یہی وجہ تھی کہ کاشتکار دستکار کو اس کی محنت کا پورا معاوضہ ملنے لگا اور اس کو ان لوگوں سے نجات مل گئی جو بغیر محنت کے صرف سرمایہ کے بل بوتے پر مال خرید کر ان کا استحصال کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے اس بازار کی قیام کی اتنی جلدی تھی کہ آپ نے اسے ایک خیمے میں قائم کیا، مگر یہ بازار اس قدر کامیاب ہوا کہ یہودیوں کے سردار کعب بن اشرف نے ایک رات اس کی تنابیں کاٹ دیں۔ جب ان دونوں بنیادوں پر یہ بازار قائم ہو گیا کہ اول یہ مکمل طور پر ایک ٹیکس فری زون ہوگا اور دوسرا اصول یہ کہ اس بازار اور پیداوار کے اصل مالک کسانوں، جلاہوں، ترکانوں اور دیگر کاریگروں کے درمیان کسی قسم کا کوئی مڈل مین نہیں ہوگا جو سرمایہ کی بنیاد پر چیزیں سستی خرید کر اپنی مرضی کے داموں پر بازار میں فروخت کرتا۔ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مارکیٹ کی معیشت یعنی مارکیٹ اکانومی کو ایک اور سنہری اصول یہ دیا کہ کسی کو بھی اس بازار میں قیمتیں مقرر کرنے کا ذرا برابر بھی اختیار نہیں ہوگا۔
خواہ وہ چیزیں بنیادی ضرورت کی ہی کیوں نہ ہو۔ امام احمد بن حنبل نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قیمتیں بڑھ گئیں تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول قیمتیں مقرر کر دیجئے۔ فرمایا اللہ ہی پیدا کرنے والا، مارنے والا، وسعت دینے والا، رزق دینے والا اور قیمتیں مقرر کرنے والا ہے۔ میں تمنا کرتا ہوں کہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کروں کہ کوئی مجھ سے اس ظلم کے بدلے کا مطالبہ نہ کرے جو میں نے ان کی جان اور مال پر کیا۔ جدید معاشیات کا جو سنہری اصول جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل دیا، آج مارکیٹ اکانومی کی بنیاد ہے۔ اسلام کسی بھی قسم کے نرخ نامے کو حرام قرار دیتا ہے کہ اس سے ذخیرہ اندوزی کا راستہ کھلتا ہے اور مارکیٹ سے ضرورت کی اشیاء غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ طلب و رست، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اصول پر ہی آج دنیا کی بڑی سے بڑی مارکیٹ کھڑی ہے۔ جب مدینہ کی اس مارکیٹ کی بنیاد ان زرعی اصولوں پر رکھ دی گئی تو اب ان افعال اور اعمال کا تعین کرنا بہت ضروری تھا جو کسی بھی مارکیٹ میں لوٹ مار کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ان میں پہلا تعزیری قانون ذخیرہ اندوزی یا مال روکنے کے بارے میں تھا۔ ذخیرہ اندوز اس شخص کو کہتے ہیں جو قیمتیں بڑھانے کے انتظار میں اشیاء ذخیرہ کرتا ہے تاکہ انہیں مہنگے داموں پر فروخت کرے۔ اسے عربی میں احتکار کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تاجر کو رزق دیا جاتا ہے اور احتکار کرنے والا ملعون ہے۔ مشکات۔ ملعون کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے مکمل دوری۔ فرمایا جو شخص غلہ روک کر گران نرخ پر مسلمانوں کے ہاتھ فروخت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جزام و افلاس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی کی اس قدر وعید ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے 40 راتیں ذخیرہ اندوزی کی وہ اللہ تعالیٰ سے بری ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اس سے بری ہو گیا۔ مسند احمد۔ مشکات شریف میں اس کے الفاظ یوں ہیں کہ جو شخص قیمت بڑھانے کے لیے 40 روز تک ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تو اللہ سے لا تعلق اور اللہ اس سے لا تعلق ہو گیا، یعنی اس کے بعد وہ خواہ وہ عبادت کرے، خیرات کرے، تزکیہ کرے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ ذخیرہ اندوزی کے خلاف قانون کے اطلاق کے بعد مدینہ کے بازار میں کاروباری اخلاقیات کا نفاذ بھی بہت ضروری تھا۔ اس زمن میں آپ نے ہر موقع کے لیے احکامات دیے۔ سب سے بڑی برائی تجارت میں عیب کو چھپانا تھا، یعنی ڈیسیٹ ان ٹریڈ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلہ فروخت کرنے والے کے پاس گئے، آپ نے اپنا ہاتھ اس کے غلے میں ڈالا تو انگلیوں پر نمی آ گئی۔ آپ نے پوچھا اناج کے مالک کی نمی کیسی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول تو بارش ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا تو پھر بھیگے ہوئے اناج کو اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے؟ پھر فرمایا جو شخص دھوکے اور فریب دے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ مسلم کتاب الایمان۔ یہ چھوٹی سی وعید نہیں ہے بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی امت سے خارج کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ عرب کے لوگ جب بکریاں بازار میں لاتے تو اس کا دودھ نہیں دھوتے تھے تاکہ یہ تھنوں سے زیادہ دودھ دینے والی معلوم ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا اور ایک قانون رائج کیا کہ جو کوئی ایسی بکری خرید کر لے جائے تو گھر جا کر اس کا دودھ دھوئے تو پھر اسے اختیار ہے کہ اسے رکھ لے یا پھر ایک سائے کھجور کے ساتھ واپس کر دے۔ کاروبار میں معمولی دھوکے کو بھی مدینہ کے بازار میں حرام قرار دیا گیا۔ جن 3 اشخاص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہ اللہ ان سے کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر کرم کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، پر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچتا ہے۔ دھوکے اور فراڈ کے معاملے میں اس قدر احتیاط سے کے لیے کہا گیا کہ آپ نے فرمایا قیمت میں بھی دھوکہ مت دو، یعنی آپ کو اگر معلوم ہو کہ فلاں چیز کی قیمت زیادہ ہے اور بیچنے والے کو اس کی قیمت معلوم نہیں ہے تو اس سے سستی چیز مت خریدو۔ اسے غبن فاحش یعنی کرمنل فراڈ کہا گیا۔ مسند احمد۔ کاروبار کی اگلی خباثت جسے منع کیا گیا وہ جوا ہے۔ جوا وہ عمل ہے جس پر جدید معاشی دنیا میں قیاس یعنی اسپیکولیشن کا بازار گرم ہوتا ہے۔ بازار حصص میں لوگ اجڑتے ہیں اور اجارہ دار استحصال سے کماتے ہیں۔ لاٹری، شرط اور خالص جوئے کے اڈوں سے دنیا بھر کے بازار آباد کیے جاتے ہیں۔ آج دنیا میں سیاحت کے بازار 2 چیزوں کے گرد گھومتے ہیں: فحاشی کے کلب جنہیں نائٹ لائف کہا جاتا ہے اور جوئے کے اڈے جنہیں کسینو کہا جاتا ہے۔ اس سارے کاروبار کے پیچھے ایک استحصالی طبقہ موجود ہے جو مارکیٹ کے ڈان اور مافیا کی صورت غنڈہ گردی، قتل و غارت، اغوا اور منشیات فروختی جیسے دھندوں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ لیکن ان سب برائیوں کا آغاز اس آسان آمدنی سے ہوتا ہے جو جوا، شرط، قیاس اور لاٹری سے کمائی جاتی ہے۔ معیشت مدینہ کے تمام قوانین صرف اخلاقی نصیحتوں میں مبنی عقائدیں نہیں بلکہ آپ نے دنیا کے سامنے انہیں نافذ کر کے دکھایا۔ یہ تمام اصول ایسے ہیں جنہیں سزا اور جزا کے بنیادی معیارات کے مطابق قوانین کی صورت بآسانی مرتب یعنی کوڈیفائی کیا جا سکتا ہے۔ مدینہ جب ایسا بازار وجود میں آ گیا تو جس اہم پابندی کا اعلان اللہ نے اس وعید کے ساتھ فرمایا تھا کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ قرار دیا تھا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کر دیا۔ یہ سود تھا۔ آج دنیا کی
تمام معیشتدان اس بات پر متفق ہیں کہ قیمتوں میں اضافے اور کاروبار کو مشکل بنانے کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ سود ہے۔ مارکیٹ میں صرف شکر کے کاروبار کو دیکھیں، اس پر لاگت اگر 15 روپے کلو آتی ہے تو بیج، کھاد، کارخانے کا قرضہ، کیمیکل کی خریداری وغیرہ پر تقریباً 20 روپے اس میں سود کے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ یوں شکر کی لاگت میں 35 روپے فی کلو ہو جاتی ہے، اور یہی شکر اگر اسلام کے بنیادی مضاربہ کے اصولوں پر بنائی جائے اور قیمتوں پر کسی قسم کا کنٹرول نہ ہو، مارکیٹ طلب و رسد یعنی سپلائی اور ڈیمانڈ کی بنیاد پر چلے تو 16 روپے سے زیادہ بازار میں نہ بکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پابندی یہ بھی لگائی کہ کاروبار سونے، چاندی، کھجور، جو، چاول اور نمک میں کرو، یعنی کسی ایسی چیز کے بدلے کاروبار کرو جو تنہا بھی بازار میں لے جا کر بیچی جا سکتی ہو، یعنی معاشیت کے زمان میں وہ اپنے اندر انٹرنزک ویلیو رکھتی ہو۔ موجودہ دور کے کاغذی کرنسی نوٹ اگر علیحدہ لے جا کر بازار میں بیچیں تو ردی کے مول بھی نہ بکیں۔ جدید دور کی افراط زر، مہنگائی اور اشیاء کی قلت اسی کاغذی کرنسی سے جنم لیتی ہے۔ یہ ریاست مدینہ کے بازار کا ایک مختصر سا خاکہ ہے جس کے مرتب کردہ قوانین اگر آج نافذ کر دیے جائیں تو انسانیت سکھ کا سانس لینے لگے، مہنگائی کا نام و نشان نہ رہے، تاجر کے لیے رزق کمانا آسان ہو اور کسان کو اس کی محنت کا ثمر پورا ملے۔ انہی اصول و قوانین کو ایک ایک کر کے اگر جدید معاشیات کے پیمانوں پر پرکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ وہ ذرّی اصول ہیں جنہیں جدید معاشی ماہرین بھی بہترین قرار دیتے ہیں۔ لیکن آج دنیا کو جس عالمی سودی مالیاتی نظام نے جکڑ رکھا ہے وہ اربوں انسانوں پر صرف چند سو افراد کی حاکمیت اور کنٹرول کا نام ہے۔